بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسی حالت میں حسین علیہ السلام اور دوسرے بھائیوں کی لاشوں سے جدا ہوئیں۔ وہ جب بھی اونٹ پر سوار ہوتی تھیں تو بھائی اور بھتیجے بڑی عزت و احترام کے ساتھ سوار کیا کرتے تھے، زانو خم کرتے تھے تاکہ فاطمہ کی بیٹی اس زانو پر پاؤں رکھ کر سوار ہوں، لیکن آج سوار کرنے والے شمر، خولی اور زجر بن قیس ہیں۔ نمبر 10، مصائب دفن شہداء۔ متعدد روایات کے مطابق معصوم امام کو معصوم دفن کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اثبات الوصیت صفحہ 173۔ اس بنیاد پر 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے مدینہ سے بغداد تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے 7ویں امام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ اس زمانے میں اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت رضا علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص علی بن حمزہ سے مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بتاؤ امام حسین امام تھے یا نہیں؟ اس نے کہا بے شک امام تھے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا انہیں کس نے دفن کیا؟ جواب دیا انہیں علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا امام سجاد اس وقت کہاں تھے؟ علی بن حمزہ نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام اس وقت کوفہ کے قید خانے میں تھے، زندان بان کو معلوم بھی نہیں ہوا اور آپ کربلا پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس ذات نے امام سجاد کے لیے یہ ممکن بنایا کہ کوفہ سے کربلا تشریف لے جائیں اور اپنے باپ کو دفن کریں، مجھے بھی اسی ذات نے بغداد پہنچایا، کیونکہ میں صاحب امر ہوں، میں تو قید خانے میں بھی نہیں تھا۔ مقتل المکرم صفحہ 397۔ دفن شہداء کا منظر۔ سید نعمت اللہ جزائری نے عبداللہ اسدی سے ایک روایت دفن شہداء کے بارے میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار شہید ہو گئے، عمر سعد نے اپنے کشتوں پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا اور انصار حسین کے شہیدوں کی لاشوں کو جس طرح پڑی تھی انہیں زمین گرم پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ لے گیا۔ نہر القمہ کے نزدیک بنی اسد کا قبیلہ ایک دیہات میں رہتا تھا۔ بنی اسد کی عورتیں مقتل میں آئیں اور شہداء کے پارا پارا لاشیں دیکھیں۔ ابھی تک ان کے پاک بدن سے خون تازہ بہہ رہا تھا۔ انہیں بہت تعجب ہوا، جیسے وہ ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ وہ اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ ان کے فرزندوں کی مدد بھی نہ کی اور ان کی طرف سے تیر و نیزہ اور تلوار بھی نہ چلایا؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں بنی امیہ کا ڈر تھا، لیکن اب شرمندہ ہیں، کیا کریں، ہم نے آل رسول کی نصرت نہ کی۔ عورتوں نے کہا اب جب کہ تم نصرت رسول سے محروم رہے، اٹھو اور جا کر ان پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو، کم سے کم اس سے نصرت نہ کرنے کا ننگ تم سے برطرف ہو جائے گا۔ مردوں نے کہا کہ ہم اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ اٹھے اور کدال بیلچہ لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ امام اور تمام انصار کی لاشوں کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے بدن پر سر نہ تھے۔ حیران تھے کہ کیا کریں۔ ناگاہ انہوں نے ایک اجنبی سوار کو آتے دیکھا۔ اس سوار نے کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان پاکیزہ جسموں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن ہم جسموں کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ وہ سوار امام سجاد علیہ السلام تھے۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا تو بلند آواز سے رونے لگے اور فریاد کی وَأَبَّاهُ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَبَّيْكَ حَضَرًا وَتَرَانِي أَسِيرًا ذَلِيلًا۔ ہائے بابا،
ہائے ابو عبداللہ، کاش آپ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ مجھے کس ذلت سے قیدی بنایا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پارا پارا جسموں کی طرف گئے۔ ناگہاں آپ کی نظر امام حسین علیہ السلام کے جسد مطہر پر پڑی۔ آپ نے آغوش میں لے لیا اور آنسو بہاتے ہوئے دردناک انداز میں فرمایا، یا ابتا ہو بے قتل کا فرتا ایون شامیین، یا ابتا ہو بے قتل کا فرحت بنو امیہ، یا ابتا ہو بعد کا تالا حزاننا۔ ہائے بابا، آپ کے قتل سے شامیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ہائے بابا، آپ کے قتل سے بنو امیہ مسرور ہوئے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا غم طویل ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا دیر کے لیے امام کے جسد اطہر کے قریب گئے اور وہاں کی تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو تازہ قبر تیار ملی۔ خود ہی اس پارا پارا لاش کو قبر میں اتارا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے ایک چٹائی طلب کی اور جسم کے ٹکڑوں کو اس چٹائی میں رکھا۔ آپ قبر میں اتارنا چاہتے تھے کہ 2 ہاتھ قبر سے باہر آئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مشابہ تھے۔ اس ہاتھ نے بدن کو لے لیا اور قبر میں رکھا۔ کبریت الاحمر صفحہ 493۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے قبر سے باہر آ کر تمام جسم کو پہچانا اور ان کی پہچان کروائی اور بنی اسد کی مدد سے دفن کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو دفن کر دیا تو قبر پر اپنی انگلیوں سے لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام الذی قتلہ عطاشا غریبا۔ یہ قبر ہے حسین بن علی بن ابی طالب کی جو عالم غربت میں پیاسے قتل کیے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام جسد عباس علیہ السلام کے قریب۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بنی اسد سے کہا، کیا کوئی باقی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اے عربی بھائی، فرات کے کنارے ایک باوقار لاش پڑی ہے، اسی کے قریب 2 اور بھی ہیں۔ ہم نے اس پرشکو جسد کو اٹھانا چاہا تو ایک طرف اٹھاتے تھے تو وہ دوسری طرف گر جاتا تھا، کیونکہ اس جسد پر اس قدر تلواریں پڑی ہیں کہ سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ساتھ اس جسد کے پاس چلو۔ امام نے جب وہ لاش دیکھی تو اپنے کو اس پر ڈال دیا اور فرمایا، اللہ دنیا بعد کا الافا یا قمر بنی ہاشم علیک منی السلام۔ آپ کے بعد دنیا پر خاک ہے، اے قمر بنی ہاشم، آپ پر میرا سلام۔ بنی اسد کے لوگوں کا بیان ہے کہ پھر ہم سے فرمایا، ایک قبر تیار کرو، تو ہم نے قبر تیار کی۔ امام نے اکیلے ہی وہ لاش دفن کی اور فرمایا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ میری مدد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں جنازوں کو بھی دفن کیا اور فرمایا، یہ دونوں لاشیں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں کی ہیں۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 66 تا 70، ناسخ التواریخ صفحہ 304۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بنی اسد کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام کی لاش کے پاس آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر لاش پر پڑی، جھک کر بے اختیار رونے لگے اور فرمایا، یا اماں ہو علیتکا تناظر حال الحرم والبنات ومن ینادینا وآتشا وغربتا۔ اے امو جان، کاش آپ اہل حرم کو اور خواتین کو دیکھتے کہ کس طرح چلا رہی تھیں، وائے عباس، ہائے غریبی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔